جی السلام علیکم ناظرین، میں ہوں سیف علی ارشد۔ آپ دیکھ رہے ہیں یلگار ٹی وی۔ ہمارے ساتھ آج موجود ہیں ہمارے اسٹوڈیو میں مفتی محمد صدیق الحسنین سیالوی صاحب۔ ان سے جانتے ہیں قربانی کا کیا اصل مین مقصد ہے۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قربانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت پر واجب ہے، اور یہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو سنت ابراہیمی کے طور پر عطا کی گئی ہے۔ ہر صاحب استطاعت مسلمان پر قربانی واجب ہے۔ جب قربانی ہم نے کرنی ہے، جو عمل ہم نے اللہ کی بارگاہ میں پیش کرنا ہے، اس کے چند اہم مسائل کا ہمیں علم ہونا چاہیے۔ قربانی میں سب سے پہلے جو ضروری ہے کہ جانور جو ہے وہ فربا ہونا چاہیے، طاقتور جانور ہونا چاہیے، صحت مند جانور ہونا چاہیے۔ جانور میں کسی قسم کا کوئی عیب نہیں ہونا چاہیے۔ اسی طرح جانور اپنی عمر کے حوالہ سے مکمل عمر کو پہنچ چکا ہو، جس طرح کہ اگر ہم نے بکرا بکری اس کی قربانی کرنی ہے تو 1 سال عمر پوری ہونا شرط ہے، اور اسی طرح اگر ہم نے گائے کی قربانی کرنی ہے تو 2 سال شرط اس کے لیے عمر کا پورا ہونا شرط ہے، اور اگر ہم نے اونٹ کی قربانی کرنی ہے تو 5 سال اس کی عمر کا پورا ہونا شرط ہے۔ اب کچھ علامات ہوتی ہیں، جیسے ہم دانتوں سے عمر کا اندازہ لگاتے ہیں۔ اسی طرح اگر ہم نے دیکھا کہ دانت ابھی جانور نے نہیں گرائے، لیکن جو فروخت کرنے والا ہے وہ اس بات کی تسلی دے رہا ہے کہ یہ جانور عمر سے پورا ہے، اس کی 2 سال عمر پوری ہے، بکرا ہے تو اس کی 1 سال عمر پوری ہے، اونٹ ہے تو اس کی 5 سال عمر پوری ہے، اگر وہ بتانے والا جھوٹ بھی بول دے گا تو قربانی کرنے والے کی قربانی صحیح ادا ہو جائے گی۔ اس کی وجہ کہ یہ گناہ اس نے کمایا جس نے جھوٹ بولا۔ جب وہ فروخت کرتے وقت اس نے یہ بات کہہ دی کہ میرے جو جانور ہے اس کی عمر پوری ہے، اس کو میں نے گھر میں رکھ کے پالا ہے، میں جانتا ہوں، میں ہر قسم کی ضمانت دیتا ہوں کہ اس کی عمر پوری ہے، تو ایسے جانور کی قربانی کرنا جائز ہے۔ اسی طرح جب ایک حصہ ایک شخص کی قربانی ایک بکرا ہے، لیکن اگر بڑا جانور ہے تو بڑے جانور میں گائے ہو اونٹ ہو، اس میں ہم 7 حصے شامل کر سکتے ہیں، اور ان حصوں کی تقسیم پر بھی ہم نے غور کرنا ہے۔ بسا اوقات احباب جو ہیں وہ اندازے سے حصہ بانٹ لیتے ہیں، یہ مطلقاً غلط ہے۔ قربانی کا جو گوشت ہے وہ سارا جانور جب اس کا گوشت تیار ہو جائے، اسے اچھی طرح مکس کیا جائے، اس کے بعد جب اس کے حصے کیے جائیں گے، اس میں 3 حصے تھے، 4 تھے، 6 تھے یا 7، آخری حد 7 حصوں کی ہے۔ جب اس میں 7 حصے مکمل ہیں تو ہر حصہ برابر تول کر، کسی میں ہم اس طرح ہوتا ہے نا کہ معاشرے میں ہم کہتے ہیں خیر ہے یہ 4 بوٹیاں اس طرف زیادہ چلی گئیں، نہیں، شریعت اس بات کی اجازت نہیں دیتی۔ یہ ہمیں ہر حصہ برابر تول کر پھر کرنا ہوگا۔ اگر ہم اس میں کسی قسم کی کوتاہی برتتے ہیں تو یہ خدشہ ہے کہ 7 کی 7 قربانیاں ضائع ہو جائیں گی۔ اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کو یہ رب العالمین کی طرف سے بڑا پیارا اور خاص تحفہ ہے، اور قربانی جو لفظ ہے قربانی، ویسے تو ہم جانور کا جو ذبیحہ دیتے ہیں ہم اسے جو ہے ذبح کرنے کو خون بہانا بھی کہہ سکتے ہیں اللہ کی راہ میں، لیکن لفظ قربانی کا جو انتخاب کیا گیا وہ صرف نوع انسانیت میں اہل اسلام کو اس طرف توجہ دلانا مقصود تھا کہ تمہارے ساتھ معاشرہ میں رب العالمین کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں جو تمہارا مسلمان ہے وہ تمہارا بھائی ہے۔ ہر مسلمان بھائی کا خیال کرنا ایک دوسرے مسلمان کے لیے لازم ہے۔ اس لیے جب ہم قربانی کریں تو جب اس کے گوشت کی تقسیم کرنے لگیں، یہ تو اختیار رب العالمین نے عطا کر دیا۔ ایک شخص جس نے قربانی کی وہ سارے کا سارا گوشت گھر میں رکھے، سارا سال کھاتا رہے، تو وہ یہ بھی کر سکتا ہے۔
اگر وہ اسے 2 حصوں میں تقسیم کر لے، اپنے لیے بھی رکھے اور اپنے اقربا میں بھی تقسیم کر دے تو وہ یہ بھی کر سکتا ہے۔ لیکن اگر وہ اسے 3 حصوں میں تقسیم کرے، ایک حصہ اپنے لیے رکھے، ایک حصہ اقربا کے لیے رکھے اور ایک حصہ جو ہے وہ مساکین و فقراء کے لیے رکھے، اور اگر وہ سارے کا سارا ہی فقراء کو صدقہ کر دیتا ہے تو یہ بھی جائز ہے۔